بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی 11ویں جماعت کا رزلٹ سب سے چھپا کر رکھوں، لیکن آخرکار فرقان جو میرا چھوٹا بھائی تھا اس نے وہ رزلٹ تلاش کر ہی لیا اور جا کر ابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابا مجھ پر گرجنے برسنے لگے، یہ کیا ہمارا منہ کالا کر رہی ہو کالج جا کر؟ باقی دونوں تمہاری بڑی بہنوں نے تو کالج کی شکل بھی نہیں دیکھی، سلائی کڑھائی سیکھی، گھرداری سیکھ کر کیسے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ تم نے ہی ضد کر کے کالج میں داخلہ لیا تھا، اب دیکھو یہ ہمیں کیا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں ابا کے سامنے کھڑی ذلیل ہو رہی تھی، پھر ابا کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، ابا وہ میں پیپر کے دنوں میں بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے رزلٹ خراب آیا ہے۔ ساتھ میں اماں بھی شروع ہو گئی، ہاں دیکھو تو، ارے میں تو محتاج ہو گئی، گھر کے کسی کام کو تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ میں تو کہتی ہوں چھڑواؤ اس کا کالج، بیٹھے گھر اور گھر میں میرے ساتھ کام کروائے۔ کالج سے آ کر 4 گھنٹے سوتی ہے نوابزادی۔ اماں بھی مجھے لتاڑ رہی تھی۔ اب تو میری بے بسی عروج پر تھی۔ پھر میں نے ابا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پیار سے مناتے ہوئے انہیں کہنے لگی، ابا بس ایک موقع اور دے دیں، دیکھنا اس سال میرا رزلٹ اتنا اچھا آئے گا کہ سب خاندان والے ارشش کر اٹھیں گے۔ میں ابا کو وہ خواب دکھا رہی تھی جو میرے لیے ناممکن تھا۔ ابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، 1 سال ہے تمہارے پاس، اگر اس سال بھی تم فیل ہوئی تو اگلے سال نویدہ اس کی شادی کی تیاریاں کر لو۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کی شادی سے فارغ ہو جاؤں، پھر میرا چھوٹا بیٹا ہی رہ جائے گا، ہم جانے اور وہ جانے۔ ابا یہ کہہ کر چلتے بنے اور میں غصے سے فرقان کے پیچھے بھاگی تھی۔ دوسرے دن منہ بسوڑتی کالج گئی تو اداس بیٹھی تھی، تبھی اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، اتنی خوبصورت سفید رنگ کا یونیفارم پہنے وہ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اسے دیکھے گئی۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے قریب بھی آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کالج کی لائبریری کہاں ہے؟ اس کا لہجہ کس قدر خوبصورت تھا۔ یہ میں نے فوراً ہی ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کوریڈور کے پیچھے جو باغیچہ ہے اس کے سامنے ہی لائبریری ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی انجان نظروں سے پریشان لگ رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، دراصل میں آج ہی آئی ہوں کالج میں، نیا ایڈمیشن لیا ہے تو اس لیے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، اتنا بڑا کالج ہے، دل بھی گھبرا رہا ہے۔ تو میں اس سے کہنے لگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چلے آئیں میں آپ کو لائبریری لے کر چلتی ہوں۔ جب میں نے اس لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نیلم بتایا، اور یوں پہلے ہی دن نیلم اور میری گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی میری ایک سہیلی منزا چند دنوں کے لیے ہی یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے ابو کی سرکاری نوکری تھی اور ان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت اداس تھی۔ میری اداسی کی وجہ یہ تھی کہ اس سال میں نے پیپر بھی اچھے نہیں دیے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی جلدی مجھے اتنی پیاری سہیلی مل جائے گی۔ یوں نیلم اور میری گہری دوستی ہو گئی۔ لیکن ایک دن میں نے نیلم کو پراسرار حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لائبریری کی ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی لائبریری کی انچارج ادھر ادھر ہوئی، وہ پلک جھپکتے ہی لائبریری کے اندر چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکی کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہاں، ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارا گھرانہ خوشحال تھا، کیونکہ ہم 3 بہنیں اور ایک ہی ہمارا بھائی تھا۔ ابا فرنیچر کا کام کرتے تھے، یوں تو اس کام میں بہت پیسہ تھا، لیکن کبھی کبھار ہمارا نقصان بھی ہو جاتا، جب کبھی کوئی گاہک آرڈر دے کر جاتا اور پھر اس سامان کو اٹھاتا نہیں تھا۔ یوں ابا کو وہ سامان اونے پونے داموں بیچنا پڑتا۔ ابا کو اپنی بیٹیوں کی کم عمری میں ہی شادی کرنے کا شوق تھا۔ میری بڑی بہنیں جن کی عمر صرف 17 سال تھی، اور ابا نے انہیں شادی کر کے سسرال رخصت کر دیا تھا، اور میں اس چیز سے بہت گھبراتی تھی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو ابا کے اوپر بھوت سوار ہو گیا کہ انہیں میری شادی کرنی ہے۔ میں ابا کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی،
مجھے شادی کے نام سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا، اس لیے رو پیٹ کر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ حالانکہ مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، لیکن بس میں شادی کے نام سے گھبراتی تھی، اس لیے بس کالج جا کر ٹائم پاس کرتی۔ خوب عیش سے میری زندگی گزر رہی تھی۔ ویسے تو مجھے کبھی گھر کا کام کاج کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا، اور نہ ہی بڑی بہنوں کی طرح سلائی کڑھائی وغیرہ کرنے کا، ورنہ اماں تو میرے پیچھے ہی پڑی رہتی۔ کبھی کہتی کہ پڑوس میں رہنے والی نوشی باجی سے سلائی سیکھ لو، تو کبھی کہتی کہ گھرداری سیکھ لو، کل کو سسرال جاؤ گی تو کیا ہمیں بدنام کرو گی؟ لیکن اماں کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑتی، اور میں اپنی زندگی میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ اب جب کالج میں مجھے ایک نئی سہیلی ملی تو میں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور اچھے مزاج والی تھی۔ پھر ایک دن میں نیلم سے کہنے لگی، یار میرے ابا نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر اس سال میں پاس نہ ہوئی تو وہ میری شادی کر دیں گے۔ تو نیلم کہنے لگی، تم کیا چاہتی ہو؟ میں اسے کہنے لگی کہ میں کسی ٹیچر کو تلاش کر رہی ہوں جو مجھے پڑھا سکے۔ دراصل میں میتھ اور فزکس میں بہت کمزور ہوں۔ میں اسے اپنی کمزوریاں بتا رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی ایک ٹیچر سے ٹیوشن پڑھتی ہوں جو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی مہربان طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اتنا اچھا پڑھاتا ہے کہ تم اس بار اول پوزیشن بھی لے سکتے ہو۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ تم کسی نوجوان سے پڑھتی ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ لڑکیاں اس سے پڑھنے کے لیے اس کی منتیں کرتی ہیں۔ نیلم کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے بھی اسی ٹیچر سے پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن میں نے اماں ابا کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایک مرد ٹیچر سے پڑھوں گی، بلکہ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میری سہیلی جس کے پاس پڑھتی ہے میں بھی اسی کے پاس پڑھوں گی۔ اماں ابا نے زیادہ چھان بین تو نہیں کی، لیکن وہ غصہ کر رہے تھے کہ مجھے اتنی دور جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن فرقان مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ دیتا اور آگے سے نیلم مجھے لینے آ جاتے تھے۔ اب میں اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنے جاتے، اس سے زیادہ میرے لیے اچھی بات کیا تھی۔ اور پھر آج ہی میرا پہلا دن تھا۔ نیلم کے پاس ٹیوشن پڑھنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا، بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ میں نیلم سے سرگوشی میں کہنے لگی کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہاں تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہاں پر استاد جی رہتے ہیں، بس وہ ابھی آنے ہی والے ہیں۔ اب ہم دونوں ہی صحن میں کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔ حالانکہ میں کچھ گھبرا رہی تھی کیونکہ میرا پہلا دن تھا، جبکہ نیلم معمول کے مطابق بیٹھی پین سے الٹی سیدھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں خوشگوار سی مہک آئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ سامنے کھڑا نوجوان تو انتہائی خوبصورت تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے، لمبا چوڑا کنچی آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا وہ حیران تھا۔ اب میں تھوڑی گھبرا گئی تھی، میرے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے تھے، جبکہ نیلم بھی میرے برابر میں بیٹھے تھے۔ پھر نیلم نے بتایا کہ یہ آپ سے ٹیوشن پڑھنے آئی ہے۔ اب میں نے کتابیں کھول لی تھی۔ سچ میں ہی استاد جی کا لہجہ تو بڑا ہی نرم اور مہربان تھا، لیکن نیلم نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں اس کے سامنے اکیلی بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے سمجھاتا رہا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اس گھر کو بھی دیکھ کر متوج سی ہو رہی تھی، کیونکہ گھر بالکل خالی اور ویران لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس میں کوئی رہتا ہی نہ ہو سکتا ہے یہ استاد جی اکیلے رہتے ہوں۔ اب میں نیلم کے ساتھ روزانہ اس کے پاس پڑھنے آنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے دل و دماغ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ مجھے پڑھانے کے لیے میرے قریب ہوتے تو مجھے ایسے لگتا جیسے میں ان کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ان کے پاس پڑھنے آتی ہوں۔ مجھے وہ بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ تبھی میں آج کل بہت خوش رہنے لگی۔ جہاں کہیں بھی دیکھتی تو مجھے استاد جی کا چہرہ دکھائی دیتا۔ پھر ایک دن میں نیلم سے کہنے لگی کہ یہ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کی فیملی نہیں ہے؟
اور تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار ہیں. دراصل یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے، بہت اعلیٰ مزاج کے حامل ہیں. لیکن نیلم، تم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا. اب میں نے اس سے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. پھر وہ کہنے لگی، ہاں، دراصل میری فیملی نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ نئے شہر میں جا کر کسی سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے ان سے چھپ کر تم سے دوستی کر لی. وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی تو میں اپنی اور اس کی دوستی پر ناز کرنے لگی. لیکن اکثر ہی وہ لائبریری کے چکر کاٹتی رہتی اور مجھے بھی ساتھ لے جاتی، جبکہ لائبریری میں جا کر میرا دل گھبراتا تھا. موٹی موٹی کتابیں دیکھ کر میں ویسے ہی اکتا جاتی. مجھے کتابیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب ڈھونڈتی رہتے. کبھی کبھار تو وہ لائبریری کی انچارج سے بھی ڈانٹ کھاتے اور لڑتی کہ دیکھو، روزانہ لائبریری آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کتاب چاہیے وہ ایشو کروا لو. بہت ڈانٹتے ہوئے وہ کہتی تو نیلم کا منہ بن جاتا. ایسے میں وہ غضبناک نظروں سے لائبریری کے انچارج کو دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا. وہ کلاس میں کم ٹکتی اور لائبریری میں زیادہ پائے جاتے. مجھے اس عجیب و غریب لڑکی کی سمجھ نہیں آتے تھے. دوسری طرف میں روزانہ ہی استاد جی سے پڑھنے جاتی، لیکن ایک دن جب میں ان سے پڑھنے گئی تو ان کے گھر پر تالا لگا دیکھ کر میرا دل مایوس ہو گیا. اب میں واپس پلٹ کر گھر جانے لگی تو اس دن نیلم بھی میرے ساتھ نہیں تھی. جب سامنے سے آتے ایک آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، اے لڑکی، تم اس گھر کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، میں یہاں ٹیوشن پڑھنے آتی ہوں. تو وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ وہ گھر تو خالی پڑا ہے. تم کس کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی ہو؟ اور دوبارہ کبھی اس گھر کے پاس نظر نہ آنا، میری بات یاد رکھنا. یہ کہہ کر وہ چلتا بنا. مجھے شدید الجھن میں چھوڑ گیا تھا. دوسرے دن نیلم آئی تو میں اس سے ناراض تھی. وہ ایک دن بھی چھٹی کرتی تو میں بہت اداس ہو جاتی، لیکن نیلم نے مجھے منا لیا. پھر اس نے اپنا ایک بڑا سا ٹفن باکس نکال کر مجھے دکھایا. آج وہ اپنے گھر سے ایک بہت مزیدار کھانا لے کر آئے تھے. پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں نے اپنی سہیلی کے لیے رکھا تھا. دراصل کل ہمارے یہاں بہت بڑی دعوت تھی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کھانا کھایا تو اس کا ذائقہ ایسا تھا جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہو. میں کہنے لگی، نیلم، اتنا مزیدار کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہم سب مل کے کھانا بناتے ہیں، میں بھی ایسا ہی بناتی ہوں. سچ میں ہی کھانا بہت مزیدار تھا. پھر میں نے نیلم سے کہا کہ میں باقی بچا کھانا اپنے گھر لے جاؤں گی. تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، ضرور لے کر جاؤ. نیلم کے آنے کے بعد میری زندگی اتنی بدل جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور استاد جی کے لیے میرے دل میں جو نرم جذبات پیدا ہو رہے تھے، میں ان سے اچھی طرح واقف تھی. اب میں ان سے پڑھائی کم کرتی تھی، جبکہ ہر وقت انہیں دیکھتی رہتی. ان کے وجود سے اٹھتی خوشبو محسوس کرتی میں آج کل ہواؤں میں اڑنے لگے. ابا اماں بھی مجھے دیکھ کر تشویش کا اظہار کرتے اور کہتے، آج کل یہ اتنی خاموش بھی ہو گئی ہے، پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کرتی. اماں کہتی، اس کی نئی سہیلی ملی ہے، وہ بہت اچھی ہے، تبھی تو اس نے اسے بھی سدھار دیا ہے. اماں اس لیے ایسا کہہ رہی تھی کیونکہ میں ہر وقت اماں سے نیلم کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہتی. میں نے آج تک اماں ابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ایک مرد استاد سے پڑھنے جاتی ہوں. میں دل ہی دل میں استاد جی کو پسند کرنے لگی تھی اور جلد ہی ان سے اظہار محبت بھی کرنے والی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ میں ان سے اظہار ایک خط کے ذریعے کروں گی، لیکن مجھے نیلم سے بھی گھبراہٹ ہوتی. وہ روزانہ ہی ایسا کرتی، مجھے اکیلا چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی. پھر اس دن میں پڑھائی کر رہی تھی جب استاد جی بھی نہیں تھے. اچانک ہی میری نظر بک شیلف میں رکھی کتابوں پر پڑی. ڈھیر ساری کتابیں رکھے تھے، لیکن ایک کتاب نے مجھے چونکا دیا تھا، جس کا ٹائٹل تھا جنات کے وظائف.
اس کتاب کو دیکھ کر مجھے کچھ حیرت سے ہوئی تھی اور میں نے چپکے سے وہ کتاب اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لی تھی۔ میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کتاب میں دلچسپی محسوس نہیں کی۔ اس کتاب کو اٹھا کر میں گھر لے آئی اور پھر میں نے وہ کتاب ابا اماں کی نظروں سے چھپا کر رکھ دی۔ میں اسے اکیلے میں رات کو پڑھنا چاہتی تھی، لیکن رات کو میں اسے پڑھنا بھول گئی۔ اگلے دن کالج گئی تو میں نیلم سے کہنے لگی کہ وہ ٹیوشن میں کہاں غائب ہو جاتی ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اس اکیلے گھر میں بیٹھتے ہوئے۔ وہ کہنے لگی، کیسی گھبراہٹ؟ میں ایک ضروری کام سے جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، ایسے کیا دیکھ رہی ہو نیلم؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری کل والی حرکت سے ناراض ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، کون سی حرکت؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، تم نے وہ کتاب چوری کی ہے نا، جس کا نام جنات کے وظائف ہے؟ آخر تم نے وہ کتاب وہاں سے کیوں اٹھائی؟ استاد جی بہت غصہ کر رہے تھے۔ اب میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اس وقت وہ گھر میں نہیں تھے۔ تو میں نیلم سے کہنے لگی کہ دراصل میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے۔ تبھی وہ عجیب اور روکھے لہجے میں کہنے لگی، اگر تم نے اس کتاب پر عمل کیا تو یاد رکھنا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب مجھے اس کے لہجے پر غصہ بھی آیا، تو میں اس سے کہنے لگی، کیوں نہیں عمل کر سکتی؟ جب استاد جی وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ یہ کہتے میں پاؤں پٹکتی دور چلی گئی، جبکہ وہ مجھے منانے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ اب میں گھر آ گئی، پھر میں اس کتاب کو رات کو کھول کر پڑھنے لگی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں عجیب عجیب سی باتیں لکھی تھی کہ اگر وظیفہ کرو گے تو 4 جنات سامنے آئیں گے، اگر یہ وظیفہ کرو گے تو ایک جن زادی سے ملاقات ہو جائے گی، اگر جنات کی دنیا دیکھنی ہے تو یہ وظیفہ کر کے سو جاؤ، خواب میں آپ کو جنات دنیا کی سیر کروانے کو ملیں گے۔ واقعی یہ کتاب بڑی انوکھی تھی۔ اب میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک وظیفہ یاد کر لیا اور میں سوچنے لگی کہ میں اسے ضرور کروں گی، بھلے سے کچھ بھی ہو۔ آخر نیلم نے مجھے اسے پڑھنے سے کیوں روکا ہے؟ اب میں جان بوجھ کر یہ وظیفہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اگلی ہی رات میں نے وظیفے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دن میں ٹیوشن بھی پڑھنے نہیں گئی۔ رات کو چھت پر جا کر میں وہ وظیفہ پڑھنے لگی۔ ابھی آدھا ہی کیا تھا کہ اچانک سے مجھے اپنے ارد گرد عجیب و غریب خوفناک آوازیں محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی میرے کان میں چیخ رہا ہو۔ میں نے پلک جھپکتے میں ہی آنکھیں کھول دیں اور میں اٹھ کر نیچے بھاگی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کالا سایہ میرے پیچھے بھاگ آیا ہو اور میرے سامنے ہی کھڑا ہو۔ اب میں نے اماں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، اماں اماں مجھے بچا لے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ میں کہنے لگی، اماں بس مجھے ڈر لگ رہا ہے، آج مجھے آپ کے پاس سونا ہے۔ یوں میں نے وہ پوری رات جاگ کر گزاری۔ صبح کالج بھی جانا ضروری تھا، کیونکہ اہم ٹیسٹ تھا۔ میں کچھ گھبرائی سی بیٹھی تھی جب نیلم آ کر میرے برابر میں بیٹھی اور کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم یہ غلطی نہ کرنا، پتہ چلا نا اب تمہیں؟ اب میں خاموش تھی، پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگی کہ آخر وہ استاد جی ایسی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم یہ بات چھوڑو، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، لیکن یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، مجھے لائبریری میں ایک کتاب چاہیے، وہ مجھے مل کر نہیں دے رہی، لاکھ میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میں حیرت سے کہنے لگی کہ ایسی کون سی کتاب ہے؟ تم انچارج سے کہو، وہ تمہیں ضرور ڈھونڈ کر دے گی۔ اس نے ایک دم سے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کسی کو بھی اس کتاب کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی، یہ کام ہمیں اس سے چھپ کر کرنا ہوگا۔ اب میں گھبرا گئی۔ میں کہنے لگی کہ یار یہ کرنا ناممکن ہے، انچارج نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں کالج سے نکلوا دے گی۔ پھر وہ ناراضگی سے کہنے لگی، دیکھو میں نے بھی تمہاری کتنی مدد کی ہے اور تم میری تھوڑی سی مدد بھی نہیں کر سکتی۔ جانتی ہوں کل وہ انچارج میٹنگ پر جائیں گی، جہاں پر سارے پرنسپلز اور پروفیسرز کی میٹنگ ہے، اس میں وہ بھی موجود ہوگی۔ ایسے میں صرف ایک چوکیدار ہی لائبریری کے گیٹ پر موجود ہوگا، تب ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔
میں حیران تھی کہ آخر وہ کتاب اس کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے، لیکن پھر بھی وہ میری سہیلی تھی، اس کی مدد کرنا مجھ پر فرض ہے، اسی لیے میں اس کی مدد کو تیار ہو گئی۔ تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر میرا کام ہو گیا تو میں تمہارے لیے وہی مزیدار کھانا لے کر آؤں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اس دن اماں نے تمہارے گھر کا کھانا کھایا تو بہت تعریفیں کر رہی تھی، اور کہنے لگی کہ اپنی سہیلی سے یہ کھانا بنانا سیکھ لو۔ وہ مسکراتی ہوئی میری باتیں سنتی رہی، لیکن آج شام میں استاد جی سے پڑھنے گئی تو نہ جانے کیوں بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں اپنے دل کی بات بتا دوں۔ میں انہیں وہ خط دینا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب وہ مجھے توجہ سے پڑھا رہے تھے اور میں دلچسپی سے پڑھ بھی رہی تھی۔ اگلے دن میں نیلم کا وہی کام کرنا تھا، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ نیلم کی دوستی میں اتنی پاگل ہو جاؤں، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دن جیسے ہی لائبریری کی انچارج میٹنگ میں گئی تو چوکیدار جا کر بیٹھ گیا اور ہم دونوں اس سے نظر بچا کر لائبریری کے اندر آ گئے۔ اب وہ جلدی جلدی کتابیں تلاش کر رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے کتاب کا نام پوچھا تو اس کتاب کا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کتاب جنات کے عملیات کی تھی۔ ان عملیات کو کر کے جنات اپنی طاقتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب میرا پورا وجود نہ جانے کیوں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے آج پہلی بار یہ لڑکی کچھ عجیب و غریب سی محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کتابوں میں تلاش کرتے اچانک نیلم کے خوفناک سروور کے ساتھ وہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی نیلم نے وہ کتاب میرے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ اب وہ اس کتاب کو چوم رہے تھے اور میں اس کی دیوانگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ کیا وہ کتاب اس کے لیے اتنی اہم ہے؟ لیکن آخر نیلم کو یہ کتاب کیوں چاہیے؟ اتنے سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن نیلم اس کتاب کو لے کر فوراً لائبریری سے نکل گئی۔ پیچھے سے میں بھی بھاری قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ شکر تھا کہ کسی نے ہمیں دیکھا نہیں تھا اور میری عزت بھی محفوظ رہی۔ لیکن پھر نیلم کہنے لگی دوست ہو تو تمہارے جیسی، تم ایک اچھی سہیلی ثابت ہوئی ہو۔ اس کی بات پر میں مسکرا گئی، لیکن من میں آیا سوال میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آخر تمہیں یہ کتاب کیوں چاہیے؟ تمہیں کیا کرنا ہے اس کا؟ میں مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی یہ کتاب میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ضروری ہے، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ وہ بار بار اسے سینے سے لگا رہی تھی اور پھر کالج جاتے وقت مجھے گلے سے لگایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے آخری دفعہ مل رہی ہے۔ اب میں گھر آ گئی تھی، تھکا تھکا سا وجود لیے جلدی سے نہائی اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ میں نے دیکھا اماں اس گرمی میں روٹی بنا رہی تھی۔ پہلی بار مجھے ان پر ترس آیا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں اماں کے ساتھ کام کروایا کروں گی۔ پھر کھانا کھا کر میں کتنی گہری نیند سو گئی تھی، لیکن شام کو اٹھی تو اماں سبزی بنا رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ آج تجھے ٹیوشن پر نہیں جانا؟ تو میں گھبرا کر کھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ سچ میں ہی مجھے اتنی دیر ہو گئی تھی اور پیپر ہونے میں صرف 2 مہینے باقی تھے۔ پھر میں جلدی سے تیار ہوئی اور فرقان سے کہہ دیا کہ وہ مجھے گلی کے نکڑ تک چھوڑ دے۔ آگے سے نیلم مجھے لینے آ جاتی تھی روزانہ ہی، لیکن آج میں اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ نہ آئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں اکیلے ہی استاد جی کے گھر چلی آئی۔ آج پھر اس گھر کے سامنے کھڑی تھی تو گھر پر تالا لگا دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ آخر وہ کہاں چلے گئے؟ نیلم بھی مجھے لینے نہیں آئی اور استاد جی بھی گھر پر نہیں تھے۔ تبھی میرے برابر سے وہی آدمی گزرا اور پھر سے مجھے گھور کر کہنے لگا لڑکی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس گھر کے آس پاس بھی نہ آیا کرو۔ میں غصے سے اس سے الجھ پڑی اور کہنے لگی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں روزانہ یہاں ٹیوشن پڑھنے آتی ہوں۔ تبھی سامنے سے ایک عورت آ کر کہنے لگی بیٹی، یہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ گھر پچھلے 30 سالوں سے بند پڑا ہے اور اس میں سے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ اس پوری گلی میں مشہور ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ شام کے وقت کوئی بھی اپنی بہن یا بیٹی
या बच्चे को इस तरफ नहीं भेजता, और तुम भी एहतियात किया करो। वो औरत अजीब ही कहानी सुना रही थी। दूसरी तरफ नीलम और उस्ताद जी के ऊपर मुझे भी गुस्सा आया, इसलिए न जाने क्यों मुझे रोना आया और मैं रोती हुई घर आ गई। बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा अब्बा हैरान थे। फुरकान भी आज मुझसे कोई शरारत नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे रोने पर हैरान था। फिर अम्मा कहने लगी, क्या वजह है, क्यों रो रही है? तो मैं उन्हें कहने लगी, अम्मा उस्ताद जी घर छोड़कर चले गए हैं। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला तो अम्मा गुस्से से कहने लगी, क्या? उस्ताद जी? ठीक है, किसी आदमी से पढ़ने जाती थी। मैंने जल्दी से बात संभालने का कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी टीचर की बात कर रही हूँ। दरअसल वो बिना बताए ही शहर छोड़कर चली गई हैं। अब मैं किससे पढ़ूंगी? अगर मैं फेल हो गई तो आप लोग मेरी शादी कर देंगे। तो अम्मा कहने लगी, हाँ, तेरी शादी करने का तो हम सोच ही रहे हैं, क्योंकि सवेरा के देवर का तेरे लिए रिश्ता आया है। बहुत ही अच्छा नौजवान है। मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अम्मा मैं आपके घर के सारे काम करूँगी, आप जो भी कहेंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर मैं कमरे में भाग कर चली गई थी। फिर मेरी उदासी भरे दिन गुजरने लगे। ना जाने क्यों नीलम ने कॉलेज भी छोड़ दिया था। ना तो मुझे उसके घर के बारे में मालूम था और ना ही कभी उसने मुझे कुछ बताया था। शायद वो हमेशा के लिए कॉलेज छोड़कर चली गई थी। यूं कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी मजलिस थी, जो इलाके के सबसे आखिरी खाली जगह पर होती थी। ये एक महफिल मिलाद होती थी। कॉलोनी की सारी औरतें उस मिलाद में जाती थी। उस दिन मैं भी अम्मा के साथ तैयार होकर चली गई, लेकिन अचानक गर्मी की वजह से मेरा दिल घबराने लगा। मैं कहने लगी, अम्मा तुम बैठो, मैं घर जा रही हूँ। अम्मा कहने लगी, अकेली कैसे जाओगी? तो मैं कहने लगी कि बाहर फुरकान होगा, मैं उसे साथ ले लूँगी। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो फुरकान कहीं नज़र नहीं आया। शायद वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ था। तभी उकताकर मैं अम्मा से चाबी लेकर अकेली ही घर की तरफ जाने लगी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि अचानक मुझसे आगे दो नौजवान जाते दिखाई दिए। एक लड़का और एक लड़की, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उन्हें देख नहीं सकी। वो दोनों पैदल ही पैदल उस रास्ते से गुजरकर उस सुनसान जगह की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। जब थोड़ी दूर चलकर वो एक दरख्त के नीचे खड़े हुए तो अचानक ही मेरी नज़र उन पर पड़ी थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो नीलम और उस्ताद जी थे। दोनों साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे थे। मुझे बेइख्तियार नीलम से नफ़रत महसूस हुई। तो क्या इन दोनों ने शादी कर ली है? क्योंकि उस वक्त वो दोनों किसी जोड़े की तरह दिखाई दे रहे थे। नीलम ने भी मुझे पहचान लिया था। वो मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रही थी, लेकिन पहली बार मुझे उसके लिए अपने दिल में नफ़रत महसूस हुई, क्योंकि उस्ताद जी के लिए तो मैं अपने दिल में नरम जज्बा महसूस कर रही थी। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? फिर मैं उसके सामने आई और उसे कहने लगी कि तुमने बगैर बताए कॉलेज छोड़ दिया और सहेली के होते हुए उसके हक पर डाका डाला। नीलम हैरान होकर कहने लगी, कैसा डाका? ये तुम क्या कह रही हो? तो मैं गुस्से से कहने लगी, मैं उस्ताद जी से मोहब्बत करने लगी थी। मैं उन्हें पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन लगता है तुमने इनसे शादी कर ली है। ये सुनकर वो उस्ताद जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जबकि नीलम मुस्कुरा रही थी। तभी उसने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगी, पगली, जो तुम समझ रही हो हम वो नहीं हैं। दरअसल मैं तुम्हारी कोई सहेली नहीं, बल्कि एक जिन्नज़ादी हूँ। मैं उछलकर 2 कदम दूर हटी थी। फटी फटी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखने लगी तो नीलम कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ, जिन्नात की दुनिया से आया हुआ एक जिन्नाती जोड़ा, और ये उस्ताद जी भी एक जिन्नज़ाद हैं। दरअसल मुझे इस दुनिया में एक बहुत ज़रूरी काम था, तभी तो कुछ दिनों के लिए हम दोनों यहाँ आए थे इंसानी रूप में, और तुम जैसी अच्छी दोस्त मुझे मिली। मुझे इस बात की खुशी है। तुम तो एक बहुत प्यारी और मासूम लड़की हो। तुमने मेरी मदद भी बहुत की है। कैसी मदद?
فقط میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے تو وہ کہنے لگی، دراصل میں اور یہ ہم دونوں جن زاد اور جن زادی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہر سال ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس مقابلے میں شرکت کرنی تھی، لیکن اس مقابلے کے لیے ہماری طاقتیں بہت کم ہیں۔ پھر ہم ایک چیز کی تلاش میں تھے، وہ ایک کتاب تھی جو جنات کی طاقتیں بڑھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ کتاب مجھے انسانی دنیا سے ملتی، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں ایک عامل جن ذات نے بتایا تھا۔ تبھی ہم دونوں نے انسانوں کی دنیا میں آ کر رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس عامل نے ہمیں کہا تھا کہ وہ لڑکیوں کے کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ تبھی میں وہاں ایک لڑکی بن کر چلی آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے آتے ہی ایک پیاری سی لڑکی مل جائے گی، وہ بھی سہیلی کی شکل میں۔ وہ تم تھی سکینہ، پھر تم میری اچھی دوست بن گئی، اور میں نے تمہیں اپنے جن زادے سے بھی ملوایا تاکہ بعد میں بھی تمہیں اس سے ملوا سکوں۔ لیکن جب تم نے میری مدد کی اس کتاب کو تلاش کرنے میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس کتاب کو لے کر ہم دونوں اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئے تھے۔ لیکن تمہارے دل میں میرے لیے نہ جانے کیوں اتنی نفرت امنڈ آئی ہے، اس لیے آج میں تمہیں سچائی بتانے آئی تھی۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں حیرت سے اس نرم جن زادی کو دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ دوسری دنیا سے آئی ایک جن ذاتی ہے۔ پہلے جو میں ان دونوں پر غصہ کر رہی تھی، اب بری طرح سے گھبرانے لگی۔ تو وہ تبھی ایسی کتابیں پڑھتے تھے۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا، لیکن یہ لڑکی تو مجھے پسند کرنے لگی ہے، سوچتا ہوں کہ اسی سے شادی کر لیتا ہوں۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ جن زادی اس سے کہنے لگی، خبردار جو میری سہیلی کو دھوکہ دیا، تم ایک جن زاد ہو اور جن زادیوں سے ہی شادی کر سکتے ہو۔ اس کی شادی تو کسی شہزادے سے ہوگی جو بالکل اس کے جیسا ہوگا۔ نیلم جن زادی کی بات پر میں مسکراتی تھی۔ ان سے ہوئی یہ ملاقات شاید مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ چند لمحے پہلے جو میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی، ایک دم سے خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پھر ان سے ملاقات کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ میری زندگی میں اس قدر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتاؤں گی تو شاید کوئی یقین بھی نہیں کرے۔ پھر 2 ماہ بعد میرے پیپر ہونے والے تھے، لیکن میرا پڑھائی سے اچانک دل اکتا گیا۔ لیکن میں پیپر بھی دینا چاہتی تھی اور کامیاب بھی، اسی لیے کالج جا رہی تھی۔ ابا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اس سال مجھے پاس ہونا ہے۔ فرقان اور بڑی بہنیں بھی مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی، بہت بدل گئی ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری زندگی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، ایک جن زادی کی دوستی سے۔ اس جن زادی نے مجھے اتنا بدل دیا ہے، میرے اندر سے ساری شوخی ہی ختم ہو گئی۔ شاید کیا سچ میں ہی میں استاد جی سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ایک جن زاد ہیں تو محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ابھی بھی مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ جن زادی اور جن زاد مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آئیں گے۔ میری نگاہیں انہیں تلاش کرتی۔ پھر میں نے کالج جانا شروع کر دیا کیونکہ پیپر ہونے والے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں پیپرز دے رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں خالی دماغ لیے سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک ہی مجھے گہری نیند آنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس بیٹھی لڑکیاں سب پیپر حل کر رہی تھی، جبکہ میں خالی پیپر لیے بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اچانک گھبرا کر جیسے ہی میں نے پیپر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ فل بھرا ہوا تھا، حالانکہ میں نے تو اس میں کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن خود بخود پیپر کیسے حل ہو گیا؟ اس میں ایک بھی لفظ لکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ اٹینڈنٹ کو تھما دیا۔ وہ بھی حیران تھی کہ میں نے سب سے پہلے پیپر کر لیا۔ میری تعریف کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، تم ایک ذہین بچی ہو، جبکہ میں کچھ شرمندہ تھی کیونکہ یہ کارنامہ میرا نہ جانے کس کا تھا۔ پھر رات کو میں بستر پر پڑ رہی تھی تو گہری نیند سو گئی، لیکن خواب میں مجھے وہی جن ذاتی نظر آئی۔ نہ جانے یہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن میں اس وقت نیم غنودگی کی کیفیت میں اپنے پاس کھڑی اس جن زادی کو دیکھ رہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی
کہ تمہارا سارا پیپر میرے جن زادے نے حل کیا ہے۔ دراصل میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے اس معصوم لڑکی کی ضرور مدد کرنی ہے، اور اب وہ سارے پیپر خود حل کرے گا۔ تمہیں اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر ایسے ہی میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں تو بہت ہی اچھے ہیں۔ میں خواہ مخواہ ان کے لیے اپنا دل برا کر رہی تھی۔ آج کل میں خوش رہنے لگی، گھر کا سارا کام بھی کرتی، اماں کا ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ اب اماں کو مجھ سے بہت کم شکایت ہوتی۔ اداسی سے کہتی، دونوں بیٹیاں تو رخصت ہو گئی، اگر تو بھی شادی ہو کر چلی جائے گی تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ تو میں اماں سے کہتی، تبھی تو کہتی ہوں میری شادی کے بارے میں سوچو بھی مت۔ یوں میرے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے، لیکن جب رزلٹ آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا رزلٹ اتنا اچھا تھا کہ ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے، واہ بیٹا، اس بار تو تم نے کمال کر دیا، میری بیٹی نے پوری 12 جماعتیں پاس کر لی ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب میں ابا سے کہنے لگی کہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے، گریجویشن کرنی ہے، لیکن اماں نے انکار کر دیا۔ ابا بھی کہنے لگے کہ بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر باجی کے سسرال سے ایک اچھا رشتہ آیا۔ اماں ابا نے ہاں کر دی۔ یوں میری شادی بھی 18 سال کی عمر میں ہی ہونے لگی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ کم از کم میری شادی 22 سال کی عمر میں ہو، کیونکہ دونوں باجیوں کو گھبرایا ہوا دیکھتی، پریشان دیکھتی تو میرا دل بھی اکتا جاتا۔ شادی کے نام سے بھی مجھے نفرت تھی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس جن زادی کو بھی اپنی شادی کی دعوت دوں، کہ وہ اپنے جوڑے کے ساتھ ضرور آئے، لیکن پھر ڈر بھی لگتا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنی شادی میں نہیں بلایا۔ گھر میں خوب رونق اور ہنگامہ تھا، سب شادی کے گیت گا رہے تھے، جبکہ میں خاموش بیٹھی تھی۔ لاکھ میری بہنوں نے کوشش کی کہ میں ایک بار دلہے کی تصویر دیکھ لوں، لیکن میں نے دلہے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بہت پڑھا لکھا اور ایک کالج میں لیکچرر تھا، اور مجھے ایسے لوگوں سے بہت چڑ تھی۔ ایک ایسا ہی شخص میرا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ پھر میں دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تبھی اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، تیری ایک سہیلی تجھ سے ملنے آئی ہے، میں تو اسے نہیں پہچانتی، لیکن کہہ رہی ہے میرا نام نیلم ہے۔ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں حیرت سے اماں کی بات سن رہی تھی۔ اماں، کیا سچ میں ہی نیلم آئی ہے؟ میں بے قراری سے کہنے لگی تو اماں کہنے لگی، ہاں، تو اتنا حیران کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ دوسری دنیا سے آئی ہے؟ میں بھی بھیجتی ہوں اسے۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئی۔ تبھی میں نے آس پاس کھڑی لڑکیوں کو کہا کہ وہ کمرے سے چلی جائیں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتی رہی۔ کمرے سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا وہ نیلم ہی تھی، ایک جن زادی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے کہنے لگی، میری سہیلی کی شادی ہو اور میں کیوں نہ ہوں؟ آج میں تمہارے لیے تحفہ بھی لائی ہوں۔ میں اس کے آنے سے نہ جانے کیوں اتنی خوش ہو رہے تھے۔ تبھی اس نے لال رنگ کا باکس میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، یہ ہم دونوں کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ آئندہ بھی اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑی تو ایک بار مجھ سے مدد مانگنا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گی، کبھی پریشان نہ ہونا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اماں کہنے لگی، تیری وہ سہیلی کہاں چلی گئی؟ روک لیتی اسے، کھانا وغیرہ کھا کر جاتی۔ تو میں کہنے لگی، اماں، وہ کھانا کھانے نہیں آئی تھی، بس مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اماں نے میرے ہاتھ میں لال رنگ کا باکس دیکھا تو کہنے لگی، کیا یہ وہ تحفہ دے کر گئی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے ہی میں نے وہ لال باکس کھول کر دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس میں رکھا ہوا خوبصورت سونے کا سیٹ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اماں دھک سے رہ گئی، کہنے لگی، ارے اتنا خوبصورت سیٹ تو میں نے اور تیرے ابا نے بھی نہیں دیا تجھے۔ جہیز میں بھی یہ اتنی امیر سہیلی تیری کون تھی؟ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں، تھی کوئی دوسری دنیا سے آئی ہوئی، نہ جانے اب وہ مجھ سے ملنے آئے گی بھی یا نہیں۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اس کی اس قدر مہربانی اور محبت پر۔
پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کی رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ شکل و صورت کا تو اچھا تھا، لیکن پہلے ہی دن لیکچر دینے لگا۔ میری ماں کا خیال رکھنا، میری بہنوں کا خیال رکھنا، کبھی ان سے کوئی غیر ضروری بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ماں کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب مردوں کی عادت ہوتی ہے، اور میں ایسی ہی چیزوں کی وجہ سے شادی کے نام سے نفرت کرتی تھی۔ پھر میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ جس طرح سارے سسرال والے شروع میں بہو کو ستاتے ہیں، ایسے ہی میرے سسرال والوں نے بھی مجھے تنگ کرنا شروع کیا۔ ویسے بھی یہ لوگ زیادہ امیر تھے اور میرے ماں باپ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے وہ مجھے کم تر سمجھ کر میرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے۔ ایک دن میں اداس تھی جب اچانک ہی نیلم جن زادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیوں اداس ہوتی ہو؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جس کی وجہ سے اب تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرنے والی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ کہنے لگی، یہ تم 7 دن تک کرنا، اس کے بعد تمہارے سسرال والے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور ساتھ ہی ان کے لیے تحفے طائف لے کر آنا۔ ایسے میں ان کے لیے تمہارے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں اس کی بات مان کر یہ وظیفہ کرنے لگی، اور وہ جن زادی مجھے تحفے لا کر دیتی۔ وہ میں کبھی اپنی ساس کو دیتی، کبھی نند کو۔ یوں وہ مجھ سے خوش نظر آنے لگی۔ پھر میرا شوہر بھی مجھ سے خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں میری ماں بہنوں کا کتنا خیال ہے۔ اب سب بہت بدل گئے تھے اور میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ پھر چند سال بعد ہی میں 2 بچوں کی ماں بن گئی اور میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب میں جب کبھی ابا سے ملاقات کرنے جاتی تو ابا کہتا، دیکھو تو صحیح، وہی لڑکی ہے جو کبھی بچوں کی طرح اچھلتی کودتی گھر میں گھومتی تھی اور آج کتنی ذمہ دار بن گئی ہے۔ میں اداسی سے کہتی کہ ہر لڑکی کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے، اور جب وہ وقت نکل جائے تو اس کے بعد وہ جلد ہی شادی کے بعد لڑکی سے عورت بن جاتی ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن سچ میں میری عادتیں بدلنے والی نیلم جن ذاتی تھی، جس کے ساتھ دوستی کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ لوگوں کے رویے اور انہیں کیسے خوش کرنا ہے، دوسروں کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ سکھانے والی جن ذاتی ہی تھی، جس نے شادی کے بعد بھی میرا ساتھ دیا۔ اب تک وہ اپنی دوستی اچھے سے نبھاتی آ رہی تھی، لیکن ایک دن وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ وہ ایک نئے روپ میں میرے سامنے آئی تھی، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ میری سہیلی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا بچہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے اور اس جن زادے نے شادی کر لی تھی اور آج میں بہت خوش زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اسے مبارکباد دی، لیکن ایک دن میری ساس نے گھر میں بہت بڑی دعوت رکھی اور مجھے کہنے لگی کہ آج کا کھانا بہت لذیذ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں۔ میں پوری جان لگا کر کھانا بنا رہی تھی، تبھی اچانک وہ جن زادی میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، تم چھوڑ دو، میں تمہیں کھانا بنا کر دیتی ہوں، پھر تمہارے سسرال والے کہیں گے کہ واہ کیا کھانا بنایا ہے۔ اس جن زادی نے ایسا کھانا بنایا کہ گھر میں آئے مہمان سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے اور سب میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ سب حیران تھے کہ میرے ہاتھوں میں کیا جادو ہے۔ پھر مجھے وہ وقت یاد آیا جب اس نیلم نے مجھے پہلی بار کھانا کھلایا تھا اور میں نے اس کی کتنی تعریفیں کی تھی۔ سچ میں ہی اس کے ہاتھ کا کھانا کس قدر لذیذ تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرا اور میری دونوں نندوں کی شادی ہو گئی۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی راج کر رہی تھی۔ میری دونوں بہنیں کہتی، ہم تینوں میں سب سے خوش نصیب سکینہ ہے، دیکھو اتنے بڑے بنگلے میں راج کر رہی ہے۔ میں تو ان کی بات پر مسکرا دیتی، سوچتی کہ اصل بات تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ میری زندگی میں ایک جن زادی آئی تھی، اور استاد کی شکل میں ایک جن زاد، جس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے اس سے اظہار محبت نہیں کیا، ورنہ اس جن زادی کو برا بھی لگ سکتا تھا۔ نہ ہی کبھی میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ ہاں، غصے میں اسے یہ ضرور کہا تھا کہ اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔
اور وہ بات سوچ کر میں کبھی کبھار مسکرا دیتی۔ آج اپنی نادانیوں پر ہنسی آتی ہے جب میں خود 2 بچوں کی ماں بن گئی ہوں اور میرے دونوں بچے وہی نادانیاں کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ کبھی میں بھی اپنی اماں ابا سے ایسے ہی ضد کرتی تھی اور وہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، آج صرف اس کی یادیں باقی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔